لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے، کیوں اتنی لاپرواہی کی گئی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی پہلے مکمل جا چکی تھی اور ابھی جو ہے 15% ہے اور 85% جو ہیں ابھی بھی خراب ہیں. تو اس پر تو سوال ہوگا. ابھی فی الحال ہماری توجہ صرف اور صرف بہترین علاج پر ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مل جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ کے واضح ہدایات ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کا نیا عمل دیں گے. کیا کہیں گے رات گئے تک رپورٹ ہوتا رہا کہ خان صاحب کو لایا جا رہا ہے ہاسپٹل میں، فلاں ہو گیا سیکیورٹی لگ گئی، یہ ہو گیا، تو پھر اچانک پروگرام کینسل ہوا ہے. آپ تک کوئی معلومات آئیں کہ خان صاحب کو لانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی رات گئے تک؟ دیکھیں جی، یہ منفی پروپیگنڈے اور جھوٹے پروپیگنڈے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ لوگوں کی جو مائنڈ ہے ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے تمام کارکن فوکس ہیں اور ان کو جب عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے جب تک اعتماد میں نہ لیا گیا تب تک جو ہے وہ اپنے لیڈر کی بہترین علاج پر فوکس رکھیں گے. ان کا دھیان نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ تعالی. اعلیٰ سطح کے لوگوں سے کوئی رابطہ ہوا ہے علاج کے لیے، حکومتی سطح کے اوپر کوئی بھی؟ وہ جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین نگران چیئرمین ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اچکزئی صاحب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ہیں، اور علامہ ناصر عباس صاحب، یہ سب لگے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ شاید رابطے میں ہوں لیکن ابھی تک جو ہے ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کو لے کے گئے ہیں یا نہیں لے کے گئے. تو جب بھی جو واضح اور پر اعتماد خبر سامنے آئے گی تو اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکیں. لاسٹلی بتائیے گا کہ حکومت کے پی کے اوپر گورنر راج کی دھمکیاں لگاتی رہی اور اب جو صورتحال ہے، اگر حکومت کوئی سٹیپ لیتی ہے گورنر راج کی طرف تو رد عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، گورنر راج کے لیے نہیں، ان کی جو مرضی ہے کسی بھی قدم کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. خیبر پختونخوا کی عوام بھی تیار ہے، پاکستان کی عوام بھی تیار ہے اور ہم بھی تیار ہیں. اور اگر کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کریں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. احتجاج کتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں، احتجاج آفیشیل کال نہیں ہے، کارکنان اپنی مدد آپ نکلے ہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے احکامات جاری کیے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بہترین علاج ہو. اس کے بعد اتنی دیر لگانا اور کوتاہی کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات ہیں ان کو ہر صورت ان کو ماننا پڑے گا کیونکہ جو تھوڑی سی لوگوں کی امید رہ گئی ہے عدلیہ سے تو وہ بھی چکنا چور ہو جائے گی. اور جب اعلیٰ عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر تو میرے خیال میں تمام عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے اور لوگ جو ہیں پھر انصاف خود اپنے ہاتھ میں لیں گے. اور جب لوگ انصاف کریں گے تو پھر سب کا انصاف ہوگا جو سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. شکریہ جی. ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت، اور اس کے اوپر اس وقت ہماری یہ دھرنا ہے جو ایکسپینڈ ہو کے ابھی مختلف جگہوں پہ اور بھی شروع ہے یہ. تو ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت. باقی ہمارے حساب کتاب تو بہت ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن عمران خان کی جو صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ ہے ان کی جلد از جلد بہترین ٹریٹمنٹ ان کو دی جائے. تو اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک ہمارا یہ بھی جاری رہے گا. اور اب ایکسپینڈ بھی ہو گیا ہے اور مختلف اور جگہوں پر بھی شروع ہے. روڈ کو بھی آرٹریز کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے اور یہ چل رہا ہے فی الحال. سر چلتا رہے گا. اسلام آباد کو تو ویسے ہی یرغمال بنا دیا کہ ہر جگہ نعرے ہیں، صحافیوں کو بھی جو ہے روکا جا رہا ہے، لیکن آپ کے کے پی میں، آپ کے حلقے میں بھی ڈی پی او صاحب نے آپ کے پی ٹی آئی کے ورکروں پر تشدد کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، وہ تو اس نے کیا ہے لیکن اس کے بعد جو ڈی ایس پی صاحب نے کیا ہے تو اس ڈی ایس پی کو سسپینڈ کر دیا ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو. تو اگر اوپر سے کوئی آرڈر آیا ہے اور اس پہ کوئی ہوا ہے کچھ تو اتنی اپنے ضلع میں میں انشاءاللہ رکھتا ہوں حیثیت کہ میں نے اس کو سسپینڈ کروا دیا ہے. اور وہ دھرنا شروع ہے اور دھرنا وہاں پہ بھی شروع ہے. اور آج وہ دھرنا جو ہے ایک اور وہ جو میرا ایک اور آرٹری ہے جو کہ جا رہی ہے میوالی کے ساتھ جو بارڈر ہے میرا، ادھر بھی شروع ہو چکا ہے. اور سی پیک جو ہے میرا حکلا جو انٹرچینج ہے ڈی خان میں، اس کے اوپر بھی شروع ہو گیا ہے. اور یہ تینوں آرٹریز جو ہے وہ انشاءاللہ بند ہیں اور بند رہیں گی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. علی صاحب، آپ نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ایسے مناظر دیکھے آپ نے پہلے نہیں احتجاج کیا گیا؟ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد احتجاج کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں
ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، اتنی منافقت ہے کہ بتایا ہی نہیں گیا، اور میڈیا کے ذریعے کوئی سورسز کے ذریعے جب چیز باہر آئی اس طرح عمران خان کو لے جایا گیا ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ کی گئی ہے، تب ہمیں پتہ چلا۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ہو گیا ٹریٹمنٹ، اور جو بھی تھا وہاں پہ وہ ٹریٹ کر دیا ہے، ڈاکٹر نے کر دیا پیم نے، اور پیم کے ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک بیان انہوں نے جاری کر دیا آفیشلی۔ پہلے تو یہ غلط ہے اور منافقت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے ہماری پارٹی کے جن بھی لوگوں نے مختلف موقعوں پہ اناؤنس کیا، تو کسی نے کہا ہوگا ان کو مس بریف کیا ہوگا کہ جی خان صاحب ٹھیک ہے۔ پھر جب بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات بشرا بی بی سے ہوئی تب پتہ چلا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر جب سلمان صدر صاحب نے جا کے ملاقات کی ہے فرینڈ آف کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، تو پھر پتہ چلا کہ مسئلہ نہایت ہی خراب ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو احتجاج ہے شروع کیا ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ شروع رہے گا اور ایکسپینڈ ہوگا۔ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کسی ہسپتال میں لے جائیں، بنی گالا لے جائیں، بنی گال زمان پارک لے جائیں یا باہر لے جائیں؟ جی دیکھیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہم نے بتائے ہیں اسپیشلسٹ، ان اسپیشلسٹ ساتھ میں خان صاحب کی یا فیملی ممبر یا خان صاحب یا اپنا ایک ڈاکٹر جو مانیٹر کرے اس چیز کو، اور ایک پراپر جو بھی اس وقت ان کو بہترین ایک ٹریٹمنٹ یہاں پہ چاہیے وہ ان کو مہیا کی جائے، یہی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ بناپور صاحب، کسی بھی لیول پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کا جو رابطہ ہے وہ خان صاحب نے چونکہ خود ہی بتایا ہوا ہے کہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان کا رابطہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ فارم میں ابھی تک سپریم کورٹ سے کوئی ایسے آرڈر نہیں آئے ہیں، کیا ہوگا اگر یہ معاملہ روکا جاتا ہے تو پھر کیا کوئی احتجاج کی کال دی جائے گی؟ بالکل جی، ظاہری بات ہے، اس کے بعد تو اور کچھ رہ نہیں گیا نا، کیونکہ احتجاج کی کال تو آلریڈی ہے، احتجاج یہ شروع ہے، اور اگر پھر مزید سرگرمی کی گئی تو اس کو پھر ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ ہر جگہ پہ بھی ایکسپینڈ ہو چکا ہے، آج میں نے بتایا صرف ڈی خان میں 3 مین آرٹریز ہیں، وہ 3 بند ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بلوچستان ہمارا کٹ آف ہے کے پی سے، اور ڈی خان سے جو آپ کے 2 روٹس آتے ہیں، جو ملتان ہمارا انڈس ہائی وے ہے جو ملتان سے آتا ہے کراچی سے، ایک بلوچستان سے آتا ہے، اور ایک جو ہمارا سی پیک ہے، اور ایک ہمارا جو بکر سے آتا ہے، تو وہ جو چاروں بلاک ہو گئے ہیں، تو ایک تو پورا ایک سائڈ بلاک ہے، اور اسی طرح خوشحال گڑھ کے اوپر بھی جو ہے بلاک کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ سوابی کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلاک ہے۔ پھر اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے، پورے پاکستان میں کریں گے، اور جب تک یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو یہ چلے گا آپ، کیونکہ اس کے اوپر دوہری رائے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بات چیت ہی نہیں ہے۔ علی صاحب، یہ جو منی غزہ بنا دیا گیا، آپ کو محصور کر دیا گیا، کیا آپ نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ایسے مناظر دیکھے ہیں؟ میں نے تو بہت زیادہ دیکھے ہیں، اچھا، میرے خیال سے میں نے دیکھے ہیں، کسی نے بھی نہ دیکھے ہوں پاکستان میں، کیونکہ جو فصیحت ہمارے ساتھ کی گئی ہے، اور ہم تو دھرنے جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ میں الیکٹ ہو کے پروونشل منسٹر تھا، تو میرے خیال میں 2 مہینے کے بعد ہم نے دھرنا شروع کر دیا تھا یہاں پہ، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد سے جو ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ لگاتار ہم اسی پروسیس میں آ رہے ہیں، اور ہم یہ برداشت کر